ہم نے تو امریکہ کو نو مور کہہ دیا، ان کا وزیر خارجہ بھاگ کے آیا ہے، اب وہ ہماری امداد بحال کر رہے ہیں۔ یہ چیپ پدی کا شوربہ، یہ کون ہے؟ یہ بھارتی چیف کہاں سے آ گیا؟ یہ بپن راوت کون ہے یہ؟ دیکھیے، میں بھارتی چیف تو خیر وہ شکل سے بھی احمق لگتے ہیں، ان کو زیادہ میں کریڈیبلٹی نہیں دینا چاہتا۔ میرے خیال سے حکومت نے انہیں جو بیان لکھ کے دیا ہوگا وہ انہوں نے پڑھ کے سنا دیا ہے، کیونکہ مودی صاحب بھی اس قسم کی جھاگ مار سکتے یہ ہیں۔ معزز نہیں لگتے اور وزیر اعظم قاتل اعلیٰ ہیں۔ جی ہاں، وہ مطلب ہے کوئی سینسیبل جرنیل جو ہے وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ تجربہ جو ہے اس کو کہتے ہیں نا، ایکسپیرینس سروز ون ویل۔ تو ان کو ماضی کی جو 3 جنگیں ہوئی ہیں اس کے نتائج، اس کے حوالے جو ہیں وہ یاد رکھنے چاہیے۔ اگر ہمیں ہندوستان ہڑپ کر سکتا ہوتا تو 48 میں کر لیتا، 65 میں کر لیتا، 71 میں کر لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بس صرف انسرجنسی کرا کے، مکتی بانی کے لوگوں کو ٹرینڈ کرا کے انہوں نے یقیناً پاکستان کا ایک بازو جو ہے اس کو علیحدہ تو کر دیا، لیکن اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ویسٹ پاکستان تو ہمارے لیے 6 گھنٹے کا آپریشن ہے، لیکن پھر جرت نہیں کی تھی اس طرف کو رخ کرنے کی۔ اس کے بعد سے پاکستان جو ہے اس نے اپنے آپ کو نیوکلیر پاور بنایا ہے، اور ہماری نیوکلیر پاور جو ہے ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ ہندوستان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ اور جو ہمارے جو ٹیکٹیکل ویپن جس کو ہم کہتے ہیں، چھوٹے نیوکلیر ویپنز، اس سے بھارت کی تو خیر بیچارے کی کیا مجال ہے۔ جیسا آپ نے کہا، کیا پدی کا شوربہ، ایون امریکہ اور نیٹو فورسز بھی ان ہتھیاروں سے خوفزدہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو، رحیل شریف کے دور میں ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ چاہے ہاٹ ڈاکٹرین کی بات کریں یا کولڈ ڈاکٹرین کی بات کریں، جس طرح مرضی آئیں، کم دیکھ لیں ایک دفعہ مزہ چکھ کے۔ اور پھر ایک جملہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، راحیل شریف نے یہ کہا تھا کہ ہم تمہارا وہ حشر کریں گے کہ آنے والی تمہاری نسلیں جو ہیں وہ نصاب میں پڑھایا کریں گی اپنے بچوں کو کہ کیا حشر ہوا تھا بھارت کا۔ تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جب آپ پھر اس بیان کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ ایک دیوانے کی بڑھ سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس مرتبہ